السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ واقعہ کے پس منظر کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے اور یہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، جب مشرکین مکہ قیامت کے وقوع اور دوبارہ زندہ ہونے کا شدت سے انکار کر رہے تھے۔ اس سورہ کا مرکزی خیال قیامت کی ناگزیریت یعنی عربی میں الواقعہ یعنی یقینی طور پر واقع ہونے والا واقعہ کہا گیا ہے، اور اس دن کے بعد انسانوں کے ابدی انجام کو واضح کرتا ہے۔ یہ سورہ ایمان، توحید اور آخرت کی حقیقت کو قریش کی مادی ذہن میں راسخ کرنے کے لیے ایک ٹھوس دلیل کے طور پر اتاری گئی۔ نزول کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھیوں کو شدید مخالفت کا سامنا تھا، جہاں طاقتور اور مالدار کفار ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس ماحول میں سورہ واقعہ ایک انقلابی پیغام لائی کہ دنیاوی رتبے کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ آخرت میں اصل تقسیم اعمال کی بنیاد پر ہوگی، جسے مظلوموں کو حوصلہ اور ظالموں کو ڈرایا گیا۔ سورہ کا آغاز ہی قیامت کے منظر کی ہولناکی سے ہوتا ہے۔ جب وہ عظیم واقعہ پیش آئے گا تو اس کی صداقت کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زمین کو زبردست لرزش دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑتی ہوئی خاک کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کے تمام نظام درم برہم ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے انجام کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس عظیم واقعے کے نتیجے میں تمام انسانیت 3 واضح گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، جو ان کے دنیاوی اعمال کا حتمی نتیجہ ہوگی۔ یہ 3 گروہ ہیں: سبقت کرنے والے یعنی اللہ کے قریب ترین، دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ، اور بائیں ہاتھ والے یعنی بدکار لوگ۔ یہ تقسیم اس دن ہر ایک کا مقدر طے کرے گی۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی کے کاموں میں سبقت کی، ہر حکم کو سب سے پہلے مانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر پوری طرح کاربند رہے۔ یہ جماعت انبیاء، صدیقین اور شہداء پر مشتمل ہوگی اور انہیں جنت کے بلند ترین درجات، نعمتوں سے بھرپور باغات اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اگلوں میں سے زیادہ اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو عام نیکوکار اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنی ایمان اور عمل صالح کو برقرار رکھا، ان کے لیے کانٹے نکالے ہوئے بیری کے درختوں، تہ بتہ کیلے کے گچھوں، لمبا سایہ اور بہتے پانی کی چشموں والی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ انہیں ایسی پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اس کے برعکس تیسرا گروہ یعنی بدکار اور منکرین کا ہوگا، جن کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ انہیں آگ کی لپٹوں اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں رہنا ہوگا، جہاں وہ جہنم کے گہرے سیاہ دھوئیں کے سائے میں سانس لیں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ ان کی خوراک جہنم کا زقوم کا درخت ہوگی، جس سے وہ پیٹ بھریں گے اور اس پر گرم پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قدرت کی نشانیوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ انسان کی تخلیق، بیجوں سے فصل اگانا، سمندروں اور بادلوں سے میٹھا پانی اتارنا اور آگ روشن کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جس ذات نے یہ سب کچھ پہلی بار پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے۔ ان نشانیوں کے بعد سورہ کے آخری حصے میں روح نکلنے کے آخری لمحے کا منظر کھینچا گیا ہے، جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت روح جب گلے تک پہنچ جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنے ابدی انجام کا یقین ہو جاتا ہے اور حقیقت اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اس سورہ کی تعلیمات کا نچوڑ اور ایک مشہور روایت کی روشنی میں فضیلت یہ ہے: جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ یا غربت نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس روایت کی صحت پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن یہ سورہ اپنے مضامین کی وجہ سے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، تقوی کی ترغیب دیتی ہے اور قارئین کو قیامت کی ہولناکی سے خبردار کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا پر اختتام کرتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔